أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر والصلاة والسلام على معدن فيوزات ليلة القدر محمد المبعوث صلوات قبل ليلة القدر وعلى جواهر إلى ما ظهر في ليلة القدر ثم الصلاة على آله الذين هم ثم الصلاة على آله الذين هم مخزن ليلة القدر وعلى آله وعلى أولاده صلوات وعلى شيعتهم الذين هم أوراق ليلة القدر وما أوراق ليلة القدر قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر صلوات إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات اسلام و ایمان و ایقان ارباب معرفت و محبت و مودت عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول انوار محمد و آل محمد کے نور میں اپنے قلوب منورہ کو شرک کفر اور نفاق سے پاک و صاف رکھنے والے میرے معظم مکرم سامعین، کل جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں عرض یہ کیا جا رہا تھا کہ خالق کل شیء کی اگر کوئی اول مخلوق ہے تو ہمارے رسول خدا کا نور مبارکہ ہے۔ اسی سلسلے میں آج بھی پھر مجھے کچھ عرض کرنا مقصود ہے۔ عالم ہو میں هو اللہ احد نے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ ارشاد فرمایا جو ہمارے ہاں
حدیث قدسیہ کے کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ کنت کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکے اعرف۔ اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے محبوب ہوا کہ میں کہلواؤں۔ آج مجھے 2 مرتبہ خطبے میں رکنا پڑا صرف اسی بچوں کے اعتبار سے، تو ذرا بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا دیا کرے، درود پڑھے صلوات۔ مجھے یہ محبوب ہوا کہ میں کہلواؤں، یعنی میں پہچانا جاؤں۔ تو اب اللہ نے اللہ ہونے کے باوجود، قادر و قدیر ہونے کے باوجود اپنی پہچان کا وسیلہ بنایا ذات محمد کو۔ فخلقت الخلق لکے اعرف، میں نے خلق کو خلق کیا تاکہ میں اللہ پہچانا جاؤں۔ تو اب اس خلق سے مراد کیا ہے؟ تو یہ تو واضح ہو گیا نا کہ یہ خلق ہر ذرہ کائنات سے اول ہے۔ تو اب اسی اولیت کو ہم دیکھتے ہیں کلام مقدسہ میں، وہاں ہم سورہ الکہف کی آیت نمبر 50 اور آیت نمبر 51 کی طرف رجوع کرتے ہیں، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بیس للظالمین بدلا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا۔ صلوات۔ میرے حبیب وہ وقت یاد فرمائیے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ میں پھر ترجمے کے الفاظ دوبارہ ادا کر رہا ہوں۔ میرے حبیب وہ وقت یاد فرمائیے۔ تو ہمیشہ یاد وہ وقت کسی کو دلایا جاتا ہے جس وقت میں یاد دلانے والا بھی موجود ہو، اور جسے یاد دلایا جا رہا ہے وہ بھی موجود ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے کہا تمام موجودہ قوتوں کو کہ تم ہمارے بنائے ہوئے خلیفہ کو تعظیمی سجدہ کرنے کے لیے اس کے سامنے جھک جاؤ، سب کے سب جھک گئے الا ابلیس۔ ابلیس نے اللہ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اللہ کی ذات کا انکار نہیں کیا، اللہ کی ذات کا انکار نہیں کیا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ میں تجھے اللہ نہیں مانتا، بلکہ اللہ کی بات کو ماننے کا انکار کیا، یعنی آدم کو تعظیمی سجدہ کرنے کا منکر بن گیا۔ تو یہاں سے ہمیں مزاج ابلیس کا، مزاج شیطان کا علم ہو گیا کہ جو ذات کو مانے بات کو نہ مانے وہ کل کا ابلیس تھا۔ یہ تو یہی سے پتا چل گیا کہ جو بھی کسی معصوم کے سجدہ تعظیمی کا انکار کرے تو اب
اللہ ارشاد فرما رہا ہے یہاں سے آگے بڑھ کر کہ اے اولاد آدم، اے فرزندان آدم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مجھ اللہ کو چھوڑ کر افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم۔ اے فرزندان آدم، اے اولاد آدم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مجھ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اور شیطان کی ذریت کو، شیطان کی آل اولاد کو اپنا ولی مانتے ہو؟ وہ تمہارے ولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب اللہ پہلی دلیل دے رہا ہے کہ وہ تمہارے ولی نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ یعنی جو بھی باپ کا دشمن ہے، جو باپ معصوم ہے، جو بھی باپ کا دشمن ہے، وہ اس کی اولاد کا بھی دشمن ہے، تو یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اور دوسری دلیل اللہ کیا دے رہا ہے؟ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، کہ میں نے نہ تو شیطان کو اور نہ ہی شیطان کی اولاد کو زمینوں اور آسمانوں کی خلقت پر گواہ بنایا۔ یعنی جب میں نے زمینیں بچھائیں اور جب میں نے آسمان بلند کیے تو آسمانوں کو بلند کرتے وقت اور زمینوں کو بچھاتے وقت میں نے شیطان کو اور شیطان کی ذریت کو، اولاد کو، ان پر گواہ نہیں بنایا۔ یہ ولی کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ زمینوں اور آسمانوں کی خلقت پر یہ گواہ نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے کہ نہ میں نے ان کے نفوس کی خلقت پر، ان کے جانوں کی خلقت پر ان کو گواہ بنایا۔ صاحبان علم، صاحبان فہم و فراست، اس سے معلوم ہو گیا کہ اولیاء اللہ، اللہ کے بنائے ہوئے ولی، صرف اور صرف جنہیں قرآن ولی منوا رہا ہے، وہ صرف اور صرف وہی ہو سکتے ہیں جو زمین اور آسمانوں کی خلقت پر بھی گواہ ہیں۔ یعنی عینی گواہ ہیں زمین اور آسمانوں کی پیدائش پر، زمین اور آسمانوں کی خلقت پر، اور خود اپنے وجودوں پر بھی، ان کے بننے پر بھی، ان کے خلقت پر بھی وہ عینی گواہ ہیں۔ تو جب ولی اللہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ زمین اور آسمانوں پر عینی گواہ ہے ان کی خلقت کا، تو پہلے ہوگا تو عینی گواہ ہوگا۔ تو اب یہاں پر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ عینی گواہ کون ہیں، وہ اولیاء اللہ کون ہیں۔ پہلے آیت پڑھتا ہوں، پھر اس کی تشریح کی طرف پھر آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ سورہ المائدہ میں ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ میں اس کی تفسیر نہیں کر رہا۔ پہلا ولی مطلقاً ولی لا الہ الا اللہ ہے، یعنی جسے کسی نے منصب ولایت بخشا نہیں، وہ پہلا ولی لا الہ مطلقاً، پہلا ولی لا الہ الا اللہ ہے، والرسول۔ اور دوسرا ولی کون ہے؟ یہ آیت ہے، یہ حدیث نہیں، یہ روایت نہیں۔ دوسرا ولی کون ہے؟ اللہ کا رسول، یعنی محمد رسول اللہ ہے۔ اور تیسرا ولی کون ہے؟ جس نے حالت رکوع میں رک کر بخاطر زکوٰۃ انگشتری دی، تو یہ ہے کون؟ تفسیر کبیر جلد نمبر 12 حضرت علامہ فخر الدین رازی کی، اس میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ حالت رکوع میں پہلوں میں سے بھی، موجودہ میں سے بھی، آنے والوں میں سے بھی اگر کوئی زکوٰۃ دینے والا ہے تو وہ کل بھی علی ولی اللہ تھا اور آج بھی علی۔
دے رہا ہوں مشہور ترین اہل حدیث کے بہت بڑے علامہ ہیں جن کا حوالہ میں اکثر اپنے سامعین کے سامنے دیا کرتا ہوں، اور میرے سننے والے جو مائیدہ کے زمانے سے لے کر اس وقت تک مجھے سنتے چلے آ رہے ہیں وہ اس سے واقف ہیں۔ تو یہ حدیث مشہور ترین علامہ وحید الزمان خان صاحب دہلوی، ان کی کتاب کا نام ہے ہدیۃ المہدی، یہ کتاب کا نام ہے، چھپی ہوئی ہے میبر پریس دہلی کی، صفحہ نمبر ہے 56 میں وہاں سے حوالہ در حوالہ پڑھ رہا ہوں۔ لکھتے ہیں بدأ اللہ الخلق بالنور المحمدی، اللہ نے پوری مخلوق کا آغاز نور محمد سے کیا۔ جو میری تقریر کا عنوان ہے، اللہ نے پوری کائنات کا آغاز، پوری کائنات کی خلقت کی ابتدا نور محمدی سے کی۔ فالنور المحمدی مادۃ اولیۃ لخلق السماوات والارض وما فیہا، اور نور محمد ہی وہ مرکزی نقطہ ہے کہ جس کی وجہ سے زمینوں اور آسمانوں کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے اللہ نے خلق فرمایا، یعنی جو کچھ خلق ہوا ہے وہ نور محمدی کے وسیلے سے اور نور محمدی کے واسطے سے خلق ہوا ہے۔ اب میں جلدی میں اور آگے بڑھتا ہوں، میں یہاں پر پھر حوالہ دے رہا ہوں، درود پڑھیے گا، صلوات، پانی دے وہ یہ لکھتے ہیں اس میں اپنی کتاب میں علامہ تھانوی صاحب، کتاب کے وہی نشر و طیب، کتاب کا صفحہ نمبر ہے 16 اور اس کا سطر نمبر ہے 8 سے لے کر 11 تک، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کے بدن سے خوشبو آتی تھی۔ یہ میں کسی شیعہ اور بریلوی کتاب سے نہیں پڑھ رہا، حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی، اور جب قریش میں قحط ہوتا تھا تو عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کر یہ قریش آپ کو جبل سبیر کی طرف لے جاتے تھے، اور ان کے ذریعے سے حق تعالیٰ کے ساتھ تقرب ڈھونڈتے تھے، اور ان کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے تھے۔ عبد المطلب کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے تھے۔ اب یہ ہے اگلا آخری فقرہ، بے برکت نور محمدی۔ واہ صاحب جو خاموش ہو کے سن رہے ہو، مجھے تو ابھی آگے بڑھنا ہے، آپ پہلی منزل پہ خاموش ہو گئے۔ بے برکت نور محمدی، یعنی نور محمدی کی برکت کے سبب اللہ انہیں باران عظیم یعنی عظیم بارش مراحمت فرماتے تھے، یعنی عطا فرماتے تھے۔ معلوم ہوا نور محمدی صلب عبد المطلب میں تھا، اور عبد المطلب انہیں وسیلہ بناتے تھے۔ تو واضح ہو گیا نا کہ نور محمدی اپنے وجود مثل بشریہ سے پہلے موجود تھا۔ اب میں پھر آپ کے لیے ایک اور حوالہ بیان کر رہا ہوں اسی نور محمدی کے اعتبار سے۔ کتاب کا وہی نام، کتاب نشر و طیب، صفحہ نمبر یہی 16، سطر نمبر یہی 16 سے لے کر 21 تک۔ حضرت علامہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ تاریخ حبیب اللہ، یہ ایک کتاب کا نام ہے، تاریخ حبیب اللہ، مصنفہ مولانا مفتی محمد عنایت احمد، مطبوعہ کانپور، سن 1381 ہجری 1381 ہجری میں یہ کتاب کانپور سے شائع ہوئی تھی۔ اس کا صفحہ نمبر کیا ہے؟ 8، سطر نمبر کیا ہے؟ 16 سے لے کر 21 تک۔ اس میں یہ لکھا گیا ہے، گھبرا تو نہیں گئے آپ صاحبہ؟ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب ابرہہ
بادشاہ اصحاب الفیل بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے مکہ پہنچا تو عبد المطلب چند آدمی قریش کے ساتھ لے کر کوہ سبیر پر چڑھے۔ اس وقت نور مبارک عبد المطلب کی پیشانی میں گول شکل میں بطور ہلال چاند کی طرح ظاہر ہوا اور خوب درخشاں ہوا۔ نہیں صاحب، یہاں آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا، بڑی محنت سے تلاش کر کے میں عرض کر رہا ہوں۔ خوب درخشاں ہوا یعنی خوب چمکا، اس قدر درخشاں ہوا یہاں تک کہ اس نور کی شعاع خانہ کعبہ پر پڑی۔ واہ، اس نور کی شعاع خانہ کعبہ پر پڑی۔ جب پڑی تو عبد المطلب نے یہ بات دیکھ کر قریش سے فرمایا کہ پھر چلو، پلٹ چلو، واپس چلو۔ کہا کیوں؟ یہاں سے واپس کیوں جائیں؟ کہا یہ نور جو میری پیشانی میں چمکا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ان لوگوں پر غالب رہیں گے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں نور محمدی اس عالم میں جسمانی ظہور سے پہلے موجود تھا۔ تو تھے کہاں؟ پہاڑ پر، وہاں سے نور چمکا، کرن کہاں پڑی؟ بیت اللہ پر۔ یار حضرت عبد المطلب کی پیشانی سے محمد کا نور چمکے اور کعبہ پر کرن پڑ جائے تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب تحریر فرما رہے ہیں، اور اگر فاطمہ بنت اسد کعبہ کی دیوار کے قریب کھڑے ہو کر دعا مانگے اور نور ولایت علی ابن ابی طالب سے دیوار کعبہ شق ہو جائے، سن 40 ہجری 16 رمضان کا دن تھا۔ مسجد کوفہ میں علی خطبہ پڑھتے پڑھتے رک گئے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، دائیں طرف دیکھا، شہزادہ حسن موجود تھے۔ فرماتے ہیں بیٹا حسن، آج رمضان کی، کتاب کا نام لے لوں، اثبات الوصیہ، میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ بیٹا حسن، آج رمضان کی کون سی تاریخ ہے؟ حسن نے بابا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سر جھکا کر کہا بابا جان آج 16 رمضان ہے۔ یہ سن کر علی نے بائیں طرف دیکھا، شہزادہ حسین بیٹھے تھے۔ فرماتے ہیں بیٹا حسین، عید میں سے باقی کتنے دن ہیں؟ جب فرمایا باقی کتنے دن ہیں، فرمایا بابا جان 16 رمضان کے بعد ہو سکتا ہے 14 دن باقی رہے۔ حضرت علی مجمع کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں ایھا الناس، علی صرف تمہارے درمیان 5 دن کا مہمان ہے۔ یہ کہنا تھا، سب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ حضرت علی علیہ السلام سے رکا نہ گیا، جب آنسو برسے تو آپ نے ایک فکرہ کہا، اریدو حیاتہ ویریدو قتلی۔ یہ ابن ملجم کے لیے کہا کہ میں علی اس کی زندگی چاہتا ہوں اور وہ میری قتل کے در پے ہو چکا ہے۔ یہ کہا اور رونے لگے۔ ایک صحابی اٹھ کر کھڑا ہوا، دیکھ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یا علی، یا امیر المومنین، کیا آپ اپنی موت سے گھبرا کر رو رہے ہیں؟ اس کا اتنا کہنا تھا۔ علی شہنشاہ فرماتے ہیں ازعمتا، کیا تو یہ گمان کر سکتا ہے انی اخاف ہو من الموت، کہ میں علی موت سے ڈر جاؤں؟ کہتا ہے مولا نہیں، ایسا تو نہیں ہے، لیکن پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یوم العید قریب، عید کا دن بھی قریب آ رہا ہے اور میری بیٹیاں بھی عالم سفر میں، عالم غربت میں ہیں، عید کے قریب یہ لوٹی جائیں گی۔ علی فرماتے ہیں اے شرفائے کوفہ،
اگر ہو سکے کل 17 رمضان کو نماز مغربین کے بعد اپنی اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو، گھر کے پردہ داروں کو مجھ علی کے گھر بھیج دینا. میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں. سب نے عرض کیا مولا یہ سب آپ کی کنیزیں ہیں، ہم تو ہر روز منت مانتے ہیں، ہمارے گھر کی مستورات منت مانتی ہیں کہ کسی وسیلے سے آپ کی شہزادی زینب کی وہ زیارت کر سکیں. فرمایا کل میں انتظار کروں گا. 17 رمضان کا دن گزار کر نماز مغربین کے بعد میرے مولا علی جلدی سے گھر پہنچے. پہنچ کر فرماتے ہیں بہن فضا مولا حکم، میرے گھر کے صحن میں جتنے گھر میں شمعدان ہیں وہ سب روشن کر دو، یعنی روشنی عام کر دو، روشنی پورے صحن میں مکمل طور پر واضح کر دو. بی بی فضا کہتی ہیں میں حیران تھی کہ مولا نے یہ آج حکم کیوں دیا ہے. چاروں طرف سے روشنی کا انتظام ہو گیا. پھر فرماتے ہیں فضا روشنی کا انتظام ہونے کے بعد صحن کے درمیان میں میری زینب کے لیے ایک کرسی رکھ دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کرسی رکھ دی گئی. زنان کوفہ نے آنا شروع کیا. صحن بھر گیا. تمام زنان شہر کوفہ صحن میں بیٹھ گئی. میرے مولا علی فرماتے ہیں فضا کیا میری بیٹی زینب بھی آ گئی ہے؟ یا درمیان سے سیدہ نے آواز دے کر کہا آنا حاضرۃ. بابا میں زینب موجود ہوں. کہا بیٹی آ میرے حکم سے کرسی پہ بیٹھ جا. سیدہ کرسی پر بیٹھی. عزاداروں رونے والوں علی نے اپنی کرسی کا رخ صحن کی طرف سے دوسری طرف دیوار کی طرف کیا. دیوار کی طرف رخ کرنے کے بعد فرماتے ہیں میری بیٹی زینب میں تیرے مقام پردہ سے اچھی طرح واقف ہوں. تو حجابات کی ملکہ ہے، ملکہ حجاب ہے. آج میں باپ بن کر بھی امام بن کر بھی تجھے حکم دیتا ہوں کہ ان عورتوں کے سامنے ذرا اپنے سر سے چادر ہٹا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹی ذرا اپنے سر سے ان زنان کوفہ کے سامنے اپنی چادر ہٹا. جب امام نے کہا نا ذرا چادر ہٹا، رونے والوں لفظ تو ادا کر دیے جاتے ہیں لیکن آنکھوں میں تصور آپ کو لانا پڑے گا. سیدہ زینب کی دھاڑیں نکل گئی. کہا بابا کیا آج تک کبھی آپ کے سامنے میں چادر کے بغیر آئی ہوں؟ جو آج سر سے چادر اتاروں؟ کہا نہ میری بیٹی، میں نے اسی لیے اپنی کرسی کا رخ دوسری طرف کر لیا ہے. اپنے سر سے چادر ہٹا. بسم اللہ پڑھ کر چادر بطول کی بسادار سیدہ زینب نے روتے ہوئے اپنے سر سے چادر ہٹائی. فضا سے پوچھا فضا کیا میری بیٹی سر سے چادر ہٹا چکی ہے؟ ہاں مولا. اب آپ نے زنان کوفہ سے کہا اے زنان کوفہ میں تمہیں امام بن کر حکم دیتا ہوں اس روشنی میں میری زینب کو غور سے دیکھ لو. اللہ اکبر اللہ اکبر. جتنا میں نے مصحف پڑھنا تھا پڑھ دیا. اس روشنی میں میری بیٹی زینب کو جتنا غور سے دیکھ سکتے ہو غور سے دیکھ لو. زنان کوفہ نے منہ سر پیٹ کر کہا مولا کوئی اس کی خاص وجہ ہے؟ امام فرماتے ہیں ہاں مجھے ایک وعدہ دو، اگر کچھ عرصے کے بعد پھر میری زینب کوفے آئے تو اسے ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنانا. ان بیبیوں میں علی کے گھرانے کی ایک کنیز بیٹھی تھی جس کا نام آپ اچھی طرح جانتے ہیں. جب میں نام لوں گا آپ کے سینوں کے دلوں میں وہ نام نقش ہے. اس کا نام ہے بی بی ام حبیبہ. یہ جناب سیدہ بطول کی کنیزوں میں سے ایک کنیز تھی. جب امام نے کہا نا میری بیٹی کو پہچان لو،
کہیں ایسا نہ ہو پھر آئے اور تم نہ پہچان سکو۔ پوری عورتوں میں سے ام حبیبہ منہ سر پیٹتی ہوئی کھڑی ہو گئی، زور سے دونوں ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے پہ تماچے مارے، تماچے مار کر کہتی ہے مولا سائدانیاں آئیں اور تمیزیں نہ پہچانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام فرماتے ہیں ام حبیبہ میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ اگر میری زینب کوفے کے بازار میں آ جائے تو اسے پہچاننے سے انکار نہ کرنا۔ دھاڑے مار کر ام حبیبہ روئی، مولا کی شہادت ہو گئی۔ سن 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہو گئی۔ سن 61 ہجری 10 محرم مولا حسین کی شہادت ہو گئی۔ 11 محرم کو سادات کا لٹا ہوا قافلہ، نبیوں علی زادیوں کا قیدی قافلہ کربلا سے روانہ ہوا۔ بے پلانے اونٹوں پر بیٹھ کر کھلے سر بغیر چادر لوہے کے زیورات میں پابند ہوگا۔ آپ کہیں گے میں نے رسی کیوں نہیں کہی؟ آپ کے بار میں امام یہی فرماتے ہیں ہائے غربت میری ماں بہنوں کو لوہے کی زنجیروں میں قیدی بنایا گیا۔ بس میں 2 فکریں سنیے گا، 2-4 فکریں۔ جب یہی قافلہ 12 محرم کو با اختلاف روایات کوفہ شہر میں داخل ہوا، ام حبیبہ کے قریب کی جتنی ہمسایہ عورتیں تھیں وہ سب اس کے پاس آئیں، آ کر کہنے لگی ام حبیبہ آج کچھ قیدی آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ چلو، چل کے ان قیدیوں کا اب مجھے معاف کرنا۔ کسی کے دل پر یہ سخت الفاظ اگر گراں گزرے تو بی بی زینب کے صدقے بھی مجھے معاف کر دینا، کیونکہ ترجمہ یہی بنتا ہے کہ ام حبیبہ آؤ چل کر ان لٹے ہوئے قیدیوں کا تماشا دیکھ۔ تماشے کا نام آنا تھا مرحبا مرحبا مرحبا۔ ام حبیبہ رو کر کہتی ہے نہیں میں نہیں جاتی، مولا علی نے منع کیا تھا، میں دیکھنے نہیں جاتی۔ کہا اچھا دیکھنے نہ جا، اپنے دروازے کے باہر آ کر کھڑی ہو جا، ابھی قافلہ گزرے گا۔ کہا نہیں، شوہر سفر پر ہے، میں دروازے سے باہر نکلنے کی اس سے اجازت نہیں دی تھی۔ کہا اچھا تیرے مقام کی جو بالا کونی ہے وہ بہت بڑی ہے، وہاں قالین بچھا دے، ہم تیرے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں، چونکہ آج حاکم کا اعلان ہے کہ ہماری فتح کی سب سے بڑی عید ہے، کہ باغی کے گھرانے کے پردے دار قیدی بن کر بازار میں آ رہے ہیں۔ اب ام حبیبہ کہتی ہے جب میں بالکونی پہ بیٹھی عورتوں کے ساتھ میں نے دیکھا ہر طرف کہیں ڈھول بج رہے ہیں، کہیں شہنائیاں بج رہی ہیں، کہیں بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، کہیں تالیاں بج رہی ہیں۔ میں حیران تھی اتنی بڑی خوشی، یا سامنے سے مجھے کچھ نیزوں پر سر نظر آئے، ایک ایک سر کو میں نے دیکھا، سارے سر خاک اور خون میں ڈوبے ہوئے، ان کی آنکھیں بند تھی۔ ایک طویل نیزے پر ایک سر موجود تھا جس کی پیشانی کی ہڈیاں چور چور ہو چکی تھی۔ جب میری اس سر پر نظر پڑی چپ کر کے میں دیکھنے لگی، دیکھتی رہی دیکھتی رہی دیکھتی رہی۔ میری ایک ہمسایہ عورت نے میرا بازو ہلا کر کہا ام حبیبہ یہ کس کا سر دیکھ رہی ہے؟ یہ باغیوں کا سردار ہے، سردار کا نام نہ تھا۔ رو کر کہتی ہے ایسا نہ کہو، دل گواہی دے رہا ہے کہ سر میرا دیکھا ہوا ہے۔ یاد نہیں آ رہا یہ کون ہے، سر گزر گئے۔ ام حبیبہ کتاب کا نام لے لوں، سراج غم جلد نمبر 1، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ تمام قیدی جو پیچھے سروں کے آ رہے تھے ان کا قافلہ میرے گھر کی بالکونی کے قریب پہنچا۔ سب سے پہلے میں نے دیکھا ایک لاغر اونٹ ہے، اس پر ایک قیدی ہے جس کی گردن جھکی ہوئی ہے، گلے میں توق ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں،
ہاتھوں میں زنجیر ہے، ہائے میں یہ منظر نہ دیکھتی۔ اس کی بیڑیا کا جو لوہا تھا وہ اس کی پنڈلیوں سے اس قدر لگ چکا تھا کہ پنڈلیوں کا گوشت ختم ہو چکا تھا، گردن سے خون جاری تھا۔ میں نے سر جھکا کر کہا قیدی تیرا نام کیا ہے؟ جب میں نے نام کہا میں نہیں بتاتا، پیچھے اونٹ آ رہے ہیں، میری پھوپھی موجود ہے، ان سے پوچھ لینا۔ قیدی کا اونٹ گزرا، قیدیوں کے اونٹ آئے۔ اب وہ اونٹ جس پر سیدہ زینب تھی، بی بی کے ساتھ 4 سالہ سکینہ تھی، رو رو کر کہہ رہی تھی پھوپھی کربلا سے لے کر اس وقت تک ہمیں کسی نے پانی پینے کے لیے نہیں دیا۔ پھوپھی کسی سے کہو مجھے کہیں سے پانی لا دے۔ کہا بیٹی جو پتھر برسا رہے ہیں وہ تجھے پانی کہاں سے دے گی؟ اسی گفتگو میں یہ قیدیوں کا اونٹ یعنی بی بی سیدہ زینب کا اونٹ جو بے کجاوے کے تھا، ام حبیبہ کی بالکونی کے سامنے آ کے رکا۔ جب رکا تو بی بی نے پھر پانی مانگا۔ ہے پھوپھی کیا اس بھرے شہر میں آپ کو کوئی نہیں جانتا؟ جب مجھے 2 گھونٹ پانی پلا دے۔ بی بی رو کر کہتی ہے سکینہ جانتے تو سب ہے لیکن ایسے وقت میں کوئی نہیں پہچانتا۔ جب سکینہ نے بار بار پانی مانگا، اب یہ ام حبیبہ خود کہتی ہے میں اٹھی، میں نے یہی سوچا قیدی جو بھی ہیں لیکن ہے تو پیاسی بچی۔ جلدی سے گئی، پانی کا جام لائی۔ میں نے حاضر کر کے کہا اے قیدن، نام نہیں لیا، اے قیدن، کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا، اپنی اس پیاسی قیدن بچی کو پانی پلا۔ بی بی نے پانی کا پیالہ لیا، قیدن بچی کے ہاتھ میں دیا ہی تھا کہ میں نے جلدی سے کہا اے قیدن اپنی اس یتیمہ بچی سے کہو میرے لیے 2 دعائیں مانگ لے۔ بی بی کہتی ہے سکینہ پانی پھر پینا۔ پہلے اس ضعیفہ کے لیے دعا مانگ لو۔ بی بی رو کر کہتی ہے بتا ضعیفہ تیری 2 دعائیں کون سی ہیں؟ کہا پہلی دعا یہ ہے کہ جس طرح یہ بچی یتیمہ بنی ہے اسی طرح کوئی میری بیٹی بیٹا یتیم نہ بنے۔ فرمایا دوسری دعا کیا ہے؟ بی بی نے دعا مانگی، دوسری دعا کیا ہے؟ فرمایا دوسری دعا یہ ہے اس بچی سے کہو علی کی شہادت کے بعد آج تک میں مدینے نہیں جا سکی، خدا مجھے مدینے لے جائے۔ جب کہا خدا مدینے لے جائے، بی بی فرماتی ہیں ضعیفہ تم مدینے جا کر کیا کرے گی؟ کہا قیدن وہاں میری شہزادی سیدہ زینب رہتی ہے، میں جا کر زینب کی زیارت کروں گی۔ زینب کا نام آنا تھا رونے والے۔ سیدہ طلب اٹھی، فرمایا ضعیفہ کیا زینب کو جانتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بطول یہ آنسو قبول فرمائے، کیا زینب کو پہچانتی ہے؟ کہتی ہے قیدن سیدہ زینب کی کنیزی میں نے زندگی بسر کی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نہ پہچانوں؟ سیدہ نے سر اونچا کیا، اونچا کر کے بی بی نے ضعیفہ کی طرف دیکھا، ام حبیبہ کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا ام حبیبہ کیا علی نے اپنی وصیت میں تجھے کبھی کچھ کہا تھا؟ وصیت اور علی کا نام آنا تھا۔ جلدی سے منہ سر پیٹ کر کہتی ہے اے قیدن انت زینب، کیا تو علی کی بیٹی زینب ہے؟ زینب کا نام آنا تھا۔ بی بی نے رخساروں سے بال ہٹا کر کہا ام حبیبہ تو لوٹی گئی، کربلا میں ہمارا گھر اجڑ گیا، زینب قیدن ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔